نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستو، طلباء، طالبات اور دیگر سامعین حضرات، سب سے پہلے تو ہم آپ تمام حضرات کے، نئے و پرانے تمام حضرات کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے دیگر سلسلوں کی طرح اپنے اس اعتماد کو باقی رکھا اور ہمارے اس سلسلے میں، اس کورس میں بھی آپ شریک ہوئے، اور ہماری بھی ہر کورس میں اور معاملے میں یہی کوشش رہی ہے کہ آپ تک ایک مستند چیز پہنچائی جائے، مختصر انداز میں اور آسان ترین صورت میں آپ تک دین کا علم پہنچایا جائے۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس موقع پر جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں، اسے لاتے بھی ہیں آپ حضرات کے سامنے، جیسے رمضان المبارک میں احکام رمضان، قربانی کے موقع پر احکام قربانی، اور اس طرح دیگر ہم کورسز وغیرہ ترتیب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج اب ہم اس سلسلے میں ایک نئے کورس کو شامل کر رہے ہیں۔ البتہ اس کورس کو پہلے بھی کروایا جا چکا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پر پہلی مرتبہ ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کے متعلق کورس۔ اور اس کی ضرورت ہم سب کے سامنے عیاں ہے کہ پہلے اعمال پر حملے ہوتے تھے، اعمال خراب ہونے کی محنت کی جاتی تھی، لوگوں کے اعمال ضائع کرنے کی کوشش ہوتی تھی، نماز سے ہٹانا، روزوں سے ہٹانا، اس طرح دیگر خرافات میں لگایا جاتا تھا، اور آج جو محنت ہے وہ ایمان ضائع کرنے کی محنت ہے۔ اس پر اغیار کروڑوں اربوں پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو خرید بھی رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر وہ اپنے کام کی تبلیغ، اپنے کام کو آگے بڑھا بھی رہا ہے۔ تو اگرچہ ہمارا کام اس نوعیت کا نہیں ہے، یعنی اتنا جتنا طوفان آ رہا ہے ہم اتنا بند نہیں باندھ سکتے، لیکن اپنے حصے کی شمع ضرور جلا سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ختم نبوت کے متعلق آسان ترین الفاظ میں، مختصر اوقات میں مستند چیز جتنی بھی ہو سکے آپ تک پہنچائیں، ختم نبوت کے معنی اور مفہوم سے لے کر آج تک ہونے والی ان کی ریشہ دوانیاں، ان کے پروپیگنڈے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ اس سے ہم خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ تو آج اس پہلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے ختم نبوت کا معنی و مفہوم، ختم نبوت کا عقیدے کی اہمیت، اور ختم نبوت کے عقیدے کا ثبوت۔ تو سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی اور مفہوم، تو معنی مفہوم یہی ہے کہ وہ سلسلہ، وہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر اختتام پذیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس قصر نبوت کی وہ آخری لبن ہیں، اور وہ محل مکمل کر دیا گیا ہے، اور وہی کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کے بعد کسی پر وحی نہیں نازل ہونی، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ اب اس مفہوم کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا کسی کو نئی نبوت نہیں ملنی، اور آپ کے بعد کسی نئے پیغمبر نے پیدا نہیں ہونا۔ اور اس بات کو اگر ہم لیں گے تو ہم پر وہ اعتراض جو قادیانی کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ اعتراض یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی بات تمہارے اپنے خلاف ہے، کہ تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے پھر؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی، آپ کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا نیا تاج نہیں سجایا جائے گا، آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ان کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دے دی گئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسری بات کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، تو عقیدے کی اہمیت وہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی ہے۔
تو اس عقیدے پر دار و مدار ہے کامیابی کا، اخروی کامیابی کا، کہ جنت میں جانے کے لیے اس عقیدے کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو بنیادی عقیدے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یا آخر تک، یعنی اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا، تو ان میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا، کہ آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ گویا کہ دار و مدار نجات ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اس کی نجات ہوگی، اگر کسی کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جائے گا۔ جب اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، چاہے اس نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں، سینکڑوں روزے رکھے ہوں، عمرے کیے ہوں، حج کیے ہوں، سب ریگاں اور بیکار ہے۔ جو کچھ اس نے نیکیاں کی ہیں سب ریگاں چلی جائیں گی اگر اس کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عقیدے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو قرآن کریم میں 100 سے زائد آیتوں میں اشارتاً اور وضاحتاً اس عقیدے پر گفتگو موجود ہے اور اس عقیدے کی صراحت موجود ہے۔ احادیث میں دیکھا جائے تو 210 آیتیں اس متعلق، 210 احادیث مبارکہ وہ اس متعلق گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اور اگر اجماع کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع وہ اسی عقیدے پر ہوا۔ اور اگر قیاس کو دیکھا جائے تو اس قیاس کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ جس معاملے کی، جس سلسلے کی پہلی کڑی ہوتی ہے، جس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آیتوں کی بھی وضاحت کریں گے، احادیث کی بھی وضاحت کریں گے، باقی تمام معاملات کی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔